जनाब सदर पाकिस्तान शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब आसिफ अली जरदारी। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो। जिंदा है बीबी, जिंदा है बीबी, वो तेरे दिल में, वो मेरे दिल में, वो कौम के दिल में। नाराए भुट्टो। अब मैं दरख्वास्त करता हूं कि आज के इस इवेंट और तारीखी मौका की मुनासबत से शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से कि वो अपने खिताब से हाजरीन को नवाजे। जनाब आसिफ अली जरदारी। नाराए भुट्टो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो के परवानों, शहीद मोहतरम बेनजीर भुट्टो के शहदाइयों, ये अजीम अवाम, आज मैं आपसे मुखातिब हूं, आपका जियाला वर्कर, प्रेसिडेंट पाकिस्तान। और मेरे मोहतरम मखदूम साहब, मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब, मेरे मिनिस्टर साहिबान, बीबी साहब के साथ चलने वाले साथियों, और मेरे जेलों के साथियों, मेरे जेल की मुलाकातों के साथियों, काजी साहब, पराचा साहब, बनारस भाई, अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस बात से कि जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो बात सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। फैज साहब ने शायरी की, भुट्टो साहब ने वो जिंदगी गुजारी। शायरों ने शायरी की, बीबी साहिबा ने वो जिंदगी गुजारी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी ये शर्फ परसा कि मुझे भी आजमाया और कैद सलासल में मैंने ये आपकी उम्मीदों पर पूरा निकला। और अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम है कि अल्लाह ने ईमान दिए रखा। मेरे बारी तारा से यही दुआ है कि अल्लाह कब्र तक ईमान दिए रखे। ईमान भी हमारे यहाँ कहते हैं कि मेहमान है। सियासी बातें होती हैं, सियासत होती है, मगर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो कहते थे कि मैं सियासत नहीं करता, मैं इबादत करता हूं। और भुट्टो
اور میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے اس کی بیٹی میری قائد آپ سب کی محبوب لیڈر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اس پنڈی کے اس مقام پہ جس سے تھوڑے ہی فاصلے پہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پھانسی کو چوما تھا عبادت کرتے ہوئے شہادت پا گئی 9 نمبر ان کا لکی نمبر ہوا کرتا تھا 9 اور 27 سے 9 بنتا ہے. ہماری شادی بھی 9 نمبر پہ ہوئی. ہم نے مشرف کا استعفیٰ بھی 9 نمبر پہ قبول کیا اور میں نے پریزیڈنٹ کا اوتھ بھی 9 نمبر پہ لیا. آج عجب زمانہ ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں اور وہ بات دہرانی چاہیے کہ لوگ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی محبت تو لوگوں سے مانگتے ہیں, اس جیسی سیاست بھی کرنا چاہتے ہیں, ان کی طرح اپنی اداکاریاں بھی کرتے ہیں, ان کی طرح ڈائیلاگ بھی بولتے ہیں, مگر موت اس جیسی نہیں مانگتے. تو میں ان سیاسی اداکاروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی طرح بھٹو بننا ہے, ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں. وہ خود کہہ گیا ہے کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا, تم کتنے بھٹو مارو گے, تو موت بھی اس طرح کی مانگو, اس طرح کی ہمت بھی رکھو, اس جیسی سوچ بھی رکھو کہ اس کا فلسفہ آج بھی زندہ ہے. جس بچے نے, جس کو میں نے گود میں اٹھایا, اس نے جو جھنڈا پہنا ہوا ہے وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس بچے نے نہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھا ہے, نہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا ہے. تو میں ان سے مخاطب ہوتا ہوں جن نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو نہیں دیکھا. ہماری آنے والی نسلوں کے لیے اس مقام پہ جہاں آپ کی طاقت سے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طاقت سے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے سے کھڑے ہو کے میں آج خطاب کر رہا ہوں. یہاں سے ہی تو کہا جاتا تھا کہ میں ایک ٹانگ اس کو ماروں گا اور دوسری ٹانگ اس کو ماروں گا. میں توبہ کرتا ہوں مولا کی ذات پہ, آج وہ خود پناہ مانگ رہا ہے. اور ہمارا اور میرا اور آپ کا اور میری لیڈر کا, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تو فلسفہ ہی یہ تھا کہ دیکھے وہ 4 فٹ 3 انچ کا آدمی, اس نے میری شکایت کو حلف دیا, تو وہ دیکھے کہ جسے اس نے سمجھا کہ میں ختم کر رہا ہوں, اس کا میں قانونی قتل کر رہا ہوں, آج اس کی بیٹی کو میں اوتھ دے رہا ہوں. یہ ہے بھٹو کا انتقام. ہم اس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا انتقام مانتے ہیں کہ کل تک قاضی ہماری جیل میں ملاقاتیں کرتا تھا, بڑی مشکلوں سے اس کو آنے دیا جاتا تھا. جج صاحب لسٹ بناتے تھے, وکیل صاحب ان کے پاس درخواست کرتے تھے, پھر پراتا صاحب اور بنارس صاحب یا قاضی صاحب میرے سے ملاقات کر سکتے تھے. آج وہ پریزیڈنسی میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہے ہیں. یہ ہے سیاست کا انتقام, اور ہمیشہ تاریخ میں انتقام سیاسی لیے جاتے ہیں. سیاسی ذوالفقار علی بھٹو نے کبھی نہیں کہا کہ میری شخصی انتقام میں نے لینا ہے. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے نہیں کہا کہ میں نے شخصی انتقام لینا ہے, ورنہ وہ جیالے آپ سوچیں
توقیر کہہ رہا ہے جن کے والد آج یہاں نہیں ہیں، اور میں نے پوچھا رخسانہ بنگت سے کہ کیوں نہیں ہیں، تو ان کے پاس جواب نہیں تھا. اس کا بیٹا، ایک ہی بیٹا، جس نے کبھی ہمیں پاور میں دیکھا ہی نہیں، کبھی اس کے ساتھ ملاقات ہی نہیں ہوئی پاور میں، جیل میں ایک دوست اس کو لے آیا، بس وہ دیوانہ تھا، اس کو بھٹو کا عشق ہو گیا، اس کو ہمارے ساتھ عشق ہو گیا. اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ جب پہلا فائر ہوتا ہے تو وہ اپنی جیپ سے لپکتا ہے اور جا کے بم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور سارے جو جسم پہ اس کے زخم ہیں سب کے چھاتیوں پہ زخم ہے. تو یہ ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا پیار، یہ ہے اس کا فلسفہ. اس فلسفے کو اپنانا چاہتے ہو تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ آؤ ہماری صفوں میں آ جاؤ، یا ہمارے ساتھ ہم خیال آ جاؤ. جو کام تم کرنا نہیں چاہتے تھے جب تمہارے پاس 2/3 اکثریت تھی، وہ الحمدللہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی فلسفی نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے ہم نے کر دکھایا. ہم نے پختونوں کو شناخت دے دی، ہم نے بلوچوں کو ان کا حق دے دیا، ہم نے صوبوں کو ان کا حق دے دیا. ہم نے وہ کام کر لیا بغیر میجورٹی کے، بغیر ہماری میجورٹی کے. اس کے باوجود کہ آپ نے ہماری قائد کو چلتی الیکشن کیمپین میں شہید کر لیا. اس کے باوجود کہ کچھ دانا دوست میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ کچھ ہم میں بھی ایسے تھے کہ بائیکاٹ کر دیں،